السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے لیے بڑے سرپرائز عدالتوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شاید جو برف تھی وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جہاں پر نواز شریف نے شہباز شریف کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق۔ وہیں پر عمران خان کو آج جو عدالت ہے وہاں پر ٹرائل کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے عدت کیس میں، جہاں پر عدت میں نکاح سے متعلق کیس ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا۔ اس کیس پر آج بڑے اہم ریمارکس جج کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے آئے، اور دوسری جانب جو خاور مانیکا ہیں بشریٰ بی بی کے سابق شوہر، وہ آج عدالت سے بھاگنے پر مجبور کیوں ہوئے، اس کی تمام تر تفصیلات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ناظرین، اب جب عید کے بعد جو ہے جہاں پر یہ سرپرائز آنا شروع ہو گئے ہیں، وہیں پر عمران خان پر بنائے گئے جو مقدمات تھے، جھوٹے مقدمات تھے، وہ بھی اب ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس بڑے کیس کی سماعت کے احوال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں رضوان عباسی، جو سرکاری وکیل بھی رہے ہیں اور پرائیویٹ وکیل بھی، کیا کمال کی بات ہے، وہ آج عدالت سے کیسے بھاگ رہے تھے، اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اور جج نے انہیں آج بھاگنے بھی نہیں دیا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو آج میں نے خود جو عدالت میں بیٹھ کے چیزیں لکھی ہیں۔ یعنی عمران خان اور بشریٰ بی بی عدت میں نکاح سے متعلق کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ انجمن نے کی، اور عمران خان کے جو وکلاء ہیں سلمان اکرم راجہ، اس کے علاوہ بشریٰ بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل اور خالد یوسف چودھری عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، خاص طور پہ صبح آج 9:30 بجے کیس تھا، وہ پہلے پیش نہیں ہوئے، اور عدالت میں ان کے جو وکیل ہیں جونیئر وکیل، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 11:30 بجے تک سپریم کورٹ میں رضوان عباسی مصروف ہیں، تو 11:30 بجے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن 11:30 بجے پھر سماعت شروع ہوئی، اور 11:30 بجے بھی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں رضوان عباسی وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور جج شاہ رخ انجمن شدید برہم نظر آئے، غصہ کرتے ہوئے نظر آئے، وارننگ دیتے ہوئے نظر آئے، اور دلائل جج نے کہا کہ آج رضوان عباسی نے دلائل دینے تھے، اور اگر خاور مانیکا کے وکیل پیش نہیں ہوتے ہیں تو ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ پھر سماعت جو ہے وہ 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ 1 بجے دوبارہ یہ سماعت شروع ہوئی تو خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں رضوان عباسی وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور اس دوران کمرہ عدالت میں جہاں پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء موجود تھے، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لائرز فورم ہے ان کے وکلاء موجود تھے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما وہاں پر بڑی تعداد میں کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر حیات، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں خالد خورشید، وہ عدالت میں موجود تھے۔ وکیل نعیم بنجوتا تھے، نیاز اللہ نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، تو وہ موجود تھے۔ پھر فیصل جاوید تھے، اعظم ساتھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نکاح خواہ مولوی، ایک نکاح کا گواہ، اور خاور مانیکا کا جو ملازم گواہ ہے، یہ 3 گواہ ہیں، یہ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رضوان عباسی نے مزید کہا کہ 3 فروری ٹرائل کورٹ فیصلے کے اہم نکات عدالت کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پھر انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ 1999 میں خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس دوران درمیان میں عمران خان داخل ہوئے۔ شکایت کنندہ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے ٹرائل کورٹ کا مکمل فیصلہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور کہا کہ میں اپنے دلائل کا آغاز کروں گا، مگر آج نہیں ہو سکتے، اس لیے مئی کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتوی کی جائے۔ بار بار سماعت ملتوی کرانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، لیکن عدالت کی جانب سے نہیں مانا گیا رضوان عباسی کی، کیونکہ رضوان عباسی اس مقدمے میں ڈیلے چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ رضوان عباسی نے عدالت کے سامنے پڑھ کے سنایا، یہ وہ فیصلہ تھا جو 3 فروری کو، آپ کو یاد ہو تو، عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو کے حوالے سے جو سماعت ہوئی تھی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور خاور مانیکا کو اڈیالہ جیل کے اندر کس طرح جلد بازی میں جو ہے وہ
عدالت نے دلائل سنے، کیس ہوا، آپ کو یاد ہو تو رات کو بھی مقدمات کی سماعتیں ہوتی رہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہے جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، اور اس سزا کے خلاف اب یہ اپیل پر سماعت چل رہی ہے اس مقدمے کی۔ تو جج جو شاہ رخ ارجمن ہیں وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر جب یہ بات رضوان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس کی سماعت کو ہے مئی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی جائے، تو عمران خان اور بشرا بی بی کے جو وکیل سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کی، کیونکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء تو ہر صورت یہی چاہتے ہیں کہ جلد یہ مقدمہ اختتام کو پہنچے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ سزا فی الفور ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جج شاہ رخ ارجمن نے وکیل رضوان عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی دلائل دیں اور آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے ایک بار پھر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنایا اور کہا CRPC میں 496 کیا ہے اس پر دلائل دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں یہاں پر حقائق کے برعکس بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ اس کیس میں کچھ چیزوں کے لیے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا بھی لوں گا، اور اس کیس میں 2 بڑے گواہان کے جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے خاور مانیکا کے وکیل ہیں رضوان عباسی نے مزید کہا کہ کیس کے اہم گواہان کے مطابق عدت کے دوران نکاح کیا گیا، نکاح خواہ نے دونوں سے نکاح کے تمام تر لوازمات مکمل ہونے کا پوچھا تھا۔ جج شاہ رخ ارجمن نے استفسار کیا، رضوان عباسی سے سوال پوچھا کیا نکاح سے متعلق مواد کے لیے عمران خان سے بھی پوچھا گیا تھا یا نہیں۔ رضوان عباسی نے عدالت کے سوال پر جواب دیا کہ عمران خان نے ہی نکاح خواہ کو دوبارہ نکاح کے لیے کہا تھا، اور شواہد موجود ہیں کہ دونوں عدت میں نکاح سے متعلق آگاہ تھے۔ تو یہ سماعت جاری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ جو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج مقدمے میں مزید کیا کچھ ہوا۔ تو ناظرین، سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح سے متعلق کیس کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران سماعت شکایت کنندہ خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سابق شوہر خاور مانیکا کی درخواست پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ خاور مانیکا کی شکایت پر 496 اور 496 کی دفعات شامل کی گئی تھی۔ دونوں ملزمان نے فرد جرم عائد ہونے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ 1999 میں خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی شادی ہوئی، جبکہ رضوان عباسی جو وکیل ہیں خاور مانیکا کے، ان کی جانب سے عدالت کے سامنے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں 7 سال کی سزا دونوں عمران خان اور بشرا بی بی کو اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، وہ فیصلہ پورا پڑھ کر سنایا گیا۔ اور رضوان عباسی نے کہا کہ عمران خان نے ہی نکاح خواہ کو دوبارہ نکاح کے لیے کہا تھا، شواہد موجود ہیں کہ دونوں عدت میں نکاح سے متعلق آگاہ تھے۔ خاور مانیکا کو عدت میں رجوع کرنے سے حق سے محروم رکھا گیا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق یعنی پیریڈ یعنی حیض کی جو کم سے کم مدت 21 اور زیادہ سے زیادہ 350 دن ہے۔ اسلامی جو قوانین ہے اس کے مطابق جو عدت کا دورانیہ ہے وہ 90 دن کا ہے۔ اس کے علاوہ رضوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ وکیل سلمان اکرم راجہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ میں بھی یہی دلائل دیے تھے، ناراضگی کا اظہار کیا سلمان اکرم راجہ نے، اور کہا کہ ٹرائل کورٹ میں جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو اس وقت بھی رضوان عباسی کے یہی دلائل تھے، اور پھر جس طرح ایمرجنسی میں اور جس طرح جلد بازی میں دلائل سنے گئے اور یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا، سلمان اکرم راجہ نے عدالت کے سامنے کہا آج بھی وہی دلائل دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں رضوان عباسی کی جانب سے۔ اس کے علاوہ رضوان عباسی نے کہا کہ مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ گائنوکالوجی پر انسائکلوپیڈیا کھولا ہوا ہے، 3 گواہ ہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا۔ وکیل رضوان عباسی کا مقصد تاخیری حربے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جج نے ریمارکس دیے کہ سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، کل ایک قتل کا کیس بھی سننا ہے، کیا 25 اپریل تک ملتوی کر دیں؟ راجہ رضوان عباسی نے 25 اپریل تک سماعت ملتوی کرنے پر رضامندی ظاہر کی، تاہم سلمان اکرم راجہ نے موقع پر بنایا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس طرح مقدمہ اتنی تاخیر تک جو ہے ملتوی نہیں ہونا چاہیے، جلد اس مقدمے کی سماعت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ رضوان عباسی نے جب یہ بات کی تو عدالت کی جانب سے 15 دن سماعت ملتوی کرنے کے جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے کہا کہ 15 دن سماعت ملتوی کے مانگے، آپ نے جو ہے 10 دن سماعت آگے کر دی۔ راجہ رضوان عباسی کمرہ عدالت سے روانہ ہوئے تو سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل ہے انہوں نے پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے کہا کہ رضوان عباسی بغیر اجازت کمرہ عدالت سے روانہ ہو گئے، ان پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے۔ جج شاہ رخ ارجمن نے ریمارک دیے کہ چھٹیوں کی وجہ سے بہت سے کیسز یعنی مقدمات جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں،
اور عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح سے متعلق کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ 24 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ بڑی سماعت تھی آج، اور یقیناً جو ہے اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ مقدمات جس میں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں تواتر کے ساتھ دن رات کر کے جلد بازی میں مقدمات سنے گئے، فیصلے سنائے گئے، سزائیں سنائی گئی، اور اس کے بعد اب اسی کے ساتھ ہی انتخابات جو جس طرح ایک تاثر دیا جاتا ہے، جس طرح صحافیوں میں وکلا میں ڈسکس ہوتا ہے کہ 8 فروری انتخابات تک عمران خان کو انتخابات سے دور رکھنا تھا، جو مقصد پورا ہو گیا، تو اب عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ یقیناً جو مقدمات تھے وہ عمران خان کے اب آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کے اور عمران خان کے حوالے سے عدت نکاح کیس جس پر ہر شخص جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے مخالفین بھی آج اس بات پر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا عدت سے متعلق جو کیس تھا، جو عدت میں نکاح سے متعلق کیس تھا، اس کا فیصلہ غلط سنایا گیا ہے۔ یہ لوگوں کی رائے ہے، یقیناً عدالت نے دیکھنا ہے۔ اب عدالتوں میں اپیلوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں اس سزا کے خلاف اپیل پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں شاہ رخ انجمن اس کیس پر کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ 24 اپریل تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، اور جو وکلا ہیں وہ بھی فل تیاری میں ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایک اچھے وکیل ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ تو اب دیکھنا اگلی سماعت ہوگی اس حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی خبریں ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ خاص طور پر آپ ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہیں پر سبسکرائب کریں، وہیں پر بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا، تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں سے، خاص طور پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اور پھر ناظرین سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ اگر میرے ولاگ کے اندر میری کوئی خامی ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی چیز کریکشن کرنی ہے، یا کوئی بھی آپ مجھے رائے دینا چاہتے ہیں، تو لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی رائے کو جو ہے وہ مقدم رکھتے ہوئے میں اپنی اصلاح، اپنی تصحیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم بھی انسان ہیں، شاید کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تجزیے نہیں بلکہ ہم صرف خبر رپورٹ کریں، تاکہ ناظرین تک اصل حقائق جو کمرے عدالت میں ہم خود موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے ٹی وی چینلز میں 40 سے 60% چلتا ہے، اور جو 100% ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ولاگ کے ذریعے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی کمی خامیاں نظر آتی ہیں، تو آپ ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔